جی، میرا نام ہے سجاد کیانی اور میں آلموسٹ 20 ایئر سے سلسٹر ہوں اور 23 ایئر سے ایز اے لائر کام کر رہا ہوں. میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ امیگریشن ہے، فیملی لا ہے اور سول لیٹیگیشن ہے. سچ کہوں تو امیگریشن اور فیملی لا میرے لیے صرف کیسز نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر خاندان کی جڑوں اور ان کے مستقبل کی کہانی ہے. اسی لیے آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی کا روڈ میپ دینے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے، اور وہ ہے 7 ایئرس چائلڈ روٹ جو انڈر اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے نیچے آتا ہے. اگر آپ کا بچہ 7 سال سے یوکے کی سرزمین پر ہے یا یہاں پہ پیدا ہو چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک لائف لائن ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر آپ کے پورے خاندان کا امیگریشن سٹیٹس ہمیشہ کے لیے طے ہو سکتا ہے. اور گورنمنٹ نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ لانگ ریزیڈنس کے روٹس کو وہ ختم کر سکتی ہے ان اپریل 2026. تو سب سے پہلے ہمیں اس کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا. تصور کیجئے کہ آپ کی کہانی ایک مضبوط کھیت ہے اور قانون وہ صاف پانی ہے جو اسے زرخیز بنا سکتا ہے. سادہ الفاظ میں کہوں تو اپینڈکس پرائیویٹ لائف ہمیں ایک قانونی ونڈو دیتی ہے، خاص طور پر رول PL 3.1 کے انڈر. تو قانون کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہاں 2 مین پلرز ہیں جن پر پورا کیس کا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. پہلا پلر کیا ہے؟ آپ کا بچہ کم از کم 7 سال سے کنٹینیوسلی ریزیڈنس رہا ہو یوکے میں. دوسری پلر پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہوم آفس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بچے کے لیے کہ بچے سے یہ توقع کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہ یوکے کو چھوڑ کے کسی اور ملک چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قانونی جو جسے ایک ایڈیمز بھی کہتے ہیں کہ بیسٹ انٹرسٹ آف دی چائلڈ کو فرسٹ اینڈ فور موسٹ رکھنا ہے. گو کہ یہ طریقہ کار آپ کا رائٹ نہیں ہے، انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس مضبوط ایویڈنس اور ٹھیک لیگل پریزنٹیشن ہو تو یہ روٹ آپ کے خاندان کے لیے گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم پلر کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ کنٹینیوس ریزیڈنس. یہ وہ گولڈن تھریڈ ہے جسے آپ کو 7 سال تک آپ کو اسے بریک اپ نہیں ہونے دینا. حقیقت کیا ہے؟ اصل میں ہوم آفس یہاں آپ کی انٹینشن دیکھتا ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ یہ مدت ود اور وداؤٹ پرمیشن یعنی ویزے کے ساتھ جب اوور سٹے میں بھی کاؤنٹ ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے. اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہالیڈیز یا شارٹ ٹرپس مثال کے طور پر 2 ہفتے یا 1 ماہ کے فیملی وزٹس سے فرق نہیں پڑتا، بشرطی کہ آپ کی ایبسنسز ریزنیبل ہوں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے لمبے عرصے کے لیے ملک چھوڑ دیا ہے یا بچہ ایفیکٹولی کسی اور ملک میں سیٹل ہو گیا ہے تو پھر آپ نے کنٹینیوٹی توڑ دی ہے. اسی لیے ہم کیانی لیگل میں ہم ایویڈنس کو پائل اپ کرتے ہیں. اسکول کے لیٹرز جو ہیں وہ پرائمری سورس ہیں، اور ساتھ ساتھ GP رجسٹریشن، ٹیننسی ایگریمنٹس، کاؤنسل ٹیکس اور پیرنٹس کے ڈاکومنٹس جو کہ یہ ثابت کریں، سبسٹانشیٹ کریں کہ بچہ یوکے کی مٹی میں ہی پلا بڑا ہے اور یہاں اس کی پرائمری لائف ہے. اب ہم سب سے اہم کسوٹی پر آتے ہیں جسے کہتے ہیں ناٹ ریزنیبل ٹو لیو دا یونائٹڈ کنگڈم. یہ وہ فیلڈ ہے جہاں سپریم کورٹ کے KO نائجیریا کیس جو ہے ایک کیمپس کا کام کرتا ہے. قانونی محاورے اسے سمجھ لیں کہ چائلڈ کا بیسٹ انٹرسٹ مسٹ بی اے پرائمری کنسیڈریشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی جذباتی اور تعلیمی خوشحالی یا زندگی سب سے اوپر ہے. تو عدالتیں کیا دیکھتی ہیں؟ یہ ایک بیلنسنگ ایکسرسائز ہے.
بچے کی ایڈجسٹمنٹ، جیسے کہ اس کی پوری سکولنگ کہاں ہوئی، اگر انگلش اس کی پہلی زبان ہے تو پھر کیا وہ کسی غیر ملکی سکول سسٹم میں آسانی سے انٹیگریٹ ہو سکے گا بھی یا نہیں. سوشل لائف، کیونکہ اس کے فرینڈز، کمیونٹی ٹائز سب یو کے میں ہیں، لہٰذا اسے ان سب سے الگ کرنا سیویئر ڈسرپشن ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہوم کنٹری کی ڈس ریسپشن، یعنی کیا وہاں کا کلچر، لینگویج اور سماجی سوشل انوائرمنٹ اس کے لیے پریکٹیکلی انریزنیبل شاک تو نہیں ہوگا، خاص طور پر اگر بچے نے کبھی وہاں وقت گزارا ہی نہ ہو یا وہاں پہ کبھی گیا ہی نہ ہو. دیکھیے، اگر ایک بچہ یہاں نرسری سے سیکنڈری سکول تک گیا ہے اور اس کے فیوچر پلانز GCSEs اور یونیورسٹی سے جڑے ہیں، تو پھر یہ آرگیو کرنا کہ بچہ سب چھوڑ کر چلا جائے انریزنیبل ہے. البتہ یاد رکھیے کہ ہر کیس صرف فیکٹ اسپیسیفک ہوتا ہے. علاوہ ازیں اپینڈکس پرائیویٹ لائف میں یو کے بورن بچوں کے لیے خاص پروویژن یعنی اپ گریڈ موجود ہے، یعنی کہ آپ اسٹریٹ اوے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. لہٰذا اگر یو کے بورن چائلڈ نے 7 سال پورے کر لیے ہیں اور اس سے موو کرانا انریزنیبل ہے، یعنی کہ ریلوکیٹ کرنا، تب اسے ڈائریکٹ سیٹلمنٹ یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ILR مل سکتا ہے. اور یہ ایک گولڈ مائن ہے، کیونکہ چائلڈ کو ILR ملتے ہی پیرنٹس کے لیے ہماری اسٹریٹجی بدل جاتی ہے. چونکہ ہم ان کے فیملی روٹ یا پرائیویٹ لائف روٹ کا شارٹیسٹ اور سیفسٹ پاتھ ڈیزائن کرتے ہیں، تو اٹ بیکمس ویری انٹرسٹنگ فار دا ہول فیملی اینڈ بینیفیشیل ایٹ دا سیم ٹائم فار دا چائلڈ انٹرسٹ. اب اگر آپ کا بچہ 7 یا سال کے مارک کے قریب ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، لہٰذا ابھی سے ہی ڈاکومنٹیشن جمع کرنا شروع کر دیجئے. تو آپ کو کیا جمع کرنا چاہیے، یہ کوشچن اگلا بنتا ہے. نہ صرف اسکول رپورٹس، اٹینڈنس ریکارڈ اور GP ہسٹری، بلکہ ٹیننسی ایگریمنٹس، بلز جو فیملی سٹیبلٹی دکھائیں، اور سب سے اہم ہمیں جو اسٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ فرینڈز اینڈ فیملی کی ہیں یا بچے کی ڈیلی لائف کے حوالے سے ہیں یا فیوچر پلانس ہیں، ہوم کنٹری رپورٹس ہے یا ہوم کنٹری سے عدم واقفیت کی حوالے سے جو رپورٹس ہیں، وہ بھی آپ کو اٹیچ کرنے چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ پہلے سے 7 سال کمپلیٹ کر چکا ہے یا اگلے کچھ مہینوں میں 7 ایئرز مارک کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو پھر ابھی سے لیگل ایڈوائس لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. چونکہ ہر فیملی ڈفرینٹ ہے، ہم کیانی لیگل میں آپ کے لیے بیسٹ پاتھ یا پاسبل سولوشن نکالتے ہیں، خواہ وہ 7 ایئر روٹ ہو، فیملی روٹ ہو یا لانگ ریزیڈنس کی اپلیکیشن ہو. بہرحال ہم آپ کو ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی تیار کر کے دیتے ہیں جو لیگلی بھی اسٹرانگ ہو اور فائنینشلی بھی ریزنیبل ہو. تو پھر آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنا میٹر کنفیڈینشیلٹی سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ویل بی آلویز بی دیئر. اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہو تو اسے آپ سمجھتے ہیں تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی امیگریشن اور فیملی لاء کے بارے میں کلیئر پریکٹیکل اپڈیٹس ملتی رہیں.